हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो खुदाम के पाक कलाम में से आज हम पैदाइश की किताब उसका 8 बाब और उसकी 6 आयत से पढ़ेंगे। तो खुदाम के पाक कलाम में यूँ लिखा है, तब खुदावंद ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलाउल हुआ और दिल में गम किया, और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रोए ज़मीन पर से मिटा डालूँगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलाउल हुआ। मगर नूह खुदावंद की नज़र में मकबूल ठहरा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत आप सब पर हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। तो आज जैसे आपने थंबनेल पे टॉपिक भी देखा है, आज का हमारा टॉपिक है रास्तबाज खुदा की नज़र में। अगर हम गौर करें तो इस हवाला के मुताबिक सिर्फ इंसान ही नहीं बिगड़े थे, बल्कि तमाम जानवर भी बिगड़ गए थे। जानवरों की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर आज के दौर में हम देखें तो अगर पिछले दिनों में जैसे एक वीडियो में देख रही थी कि एक बच्ची जो है वो स्कूल से जा रही थी और एक बैल रास्ते में था। उस बच्ची ने उस बैल को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उस बैल ने उस बच्ची को टक्कर मारी और उसको इतनी बुरे तरीके से अपने पैरों में रौंदा और उसको काफ़ी देर तक मारती रही, और लोग खड़े होकर तमाशा देखते रहे बजाय इसके कि वो उसको बचाते। और अगर अक्सर हम गली से गुज़र रहे हों तो अक्सर कभी गली में कुत्ते होते हैं जो जानबूझ के आपको पड़ जाते हैं, जबकि आप उन्हें छेड़ते भी नहीं हो, वो काट देते हैं। यहाँ तक कि कुत्तों के काटने से बहुत सारी लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए खुदावंद ने ना सिर्फ इंसानों के बारे में बल्कि जानवरों के बारे में भी कहा है कि वो भी जो हैं वो बिगड़ गए थे। इसलिए खुदावंद ने सोचा कि जितने भी जानवर इंसान खुदा ने बनाए हैं वो उन सब को दुनिया से क्या करेगा, मिटा देगा। और ये वो टाइम था जहाँ पर खुदा अपने दिल में दुख कर रहा है, और खुदा कभी भी अपनी बनाई हुई चीज़ को बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन ये वो टाइम था कि खुदा इंतज़ार करता रहा कि ये ठीक हो जाएं। इसी तरह तो वो गुनाहगार को भी मौका देता है। आपको पता है यहूदा जो था उसको भी खुदावंद यीशु ने इशारतन कहा कि शायद ये बंदा समझ जाए, लेकिन फिर भी वो नहीं समझा और उसने 30 दिनार में खुदावंद यीशु को पकड़वाने का सौदा कर दिया। इसी तरह बेशुमार लोग जो गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और खुदा उनको बार बार मौका देता है सुधरने का, पर वो उसकी कदर नहीं करते। और अगर नूह के ज़माने की दुनिया और आज के ज़माने की दुनिया को अगर हम देखें तो नूह के ज़माने की दुनिया ने भी हद पार कर दी थी, और आज की दुनिया को भी अगर देखा जाए तो अक्सर लोग कहते हैं कि जिसकी बेटी उसकी बेटी और जिसकी बहन उसकी बहन। ऐसा ही है ना, क्योंकि हमारी दुनिया भी नूह के अयाम की तरह हो गई है। और इसलिए मैं आज आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों पर गहरी नज़र रखें, अगर आपकी तनख्वाहें 25,000 हैं और आपने मोबाइल फ़ोन 1 लाख वाला रखा हुआ है, तो याद रखें, अगर आप चादर देख के पाँव नहीं फैलाएंगे तो आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप अपने घर की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाएंगे तो उससे लड़ाई झगड़े दंगे फसाद पैदा होंगे, जिसकी वजह से शैतान को मौका मिलेगा आपकी ज़िंदगी में काम करने का, आपके बच्चों की ज़िंदगी में काम करने का, और आपको वो किसी और ही राह की तरफ ले जाएगा। अगर हम नूह की बात करें तो वो अकेला खुदा की इबादत नहीं करता था, बल्कि उसकी पूरी फैमिली उसके साथ मिलके खुदा की इबादत करती थी और खुदा के डर और खौफ में रह के ज़िंदगी गुजारती थी। तो आज हमें भी अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और अगर हमने अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं दी तो वो नाफरमान हो जाएंगे और बुरी राह को अपनाएंगे।
اور اگر بدی نے ان کی زندگی میں جڑ پکڑ لی تو پھر وہ بری طرح سے تباہ کر دیتی ہے، اور جن کے دلوں پہ بدی نے، خواہشوں نے، عیش و عشرت نے قبضہ کر لیا، وہ خدا کی صورت پر نہیں ڈلتے بلکہ دنیا کی صورت پر ڈلتے جاتے ہیں۔ نوح نے راست بازی کی کشتی بنائی کیونکہ خداوند نے اس کو کہا تھا کشتی بنانے کے لیے، کیونکہ خداوند نے اس سے بات کی تھی کہ وہ دنیا کو تباہ کرنے کو ہے۔ نوح اپنے لوگوں میں جاتا رہا اور لوگوں میں منادی کرتا رہا کہ پانی آنے والا ہے، بارشیں ہونے والی ہیں، لیکن لوگ اپنی بدی میں اسی طرح سے گرے رہے۔ انہوں نے نوح کی ایک بھی بات نہیں سنی بلکہ الٹا وہ نوح کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے اور یہ واہ ویلی باتیں کرتا ہے۔ لیکن نوح جو ہے وہ ہر روز جاتا، لوگوں کو بولتا کہ توبہ کر لو، توبہ کر لو، لیکن لوگ جو ہیں وہ اپنی بری راہوں سے، اپنی بری روشوں سے باز نہیں آ رہے تھے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ لیکن نوح کیونکہ خداوند کا راست باز بندہ تھا، وہ راست بازی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ خداوند کے حکم کو فالو کرتا رہا۔ خداوند پہ ایمان رکھتے ہوئے اس نے ایمان کی کشتی بنائی۔ وہ خداوند کا راست باز بندہ تھا، اور نہ صرف نوح نے کشتی بنائی بلکہ اس کے پورے خاندان نے، اس کے بیٹوں نے، اس کے گھر والوں نے مل کے اس کشتی بنانے میں نوح کا ساتھ دیا، کیونکہ نوح خداوند کا راست باز بندہ تھا۔ وہ خدا سے دعا کرتا تھا، خدا سے ڈرتا تھا، اور جب اس کے بچے، اس کی فیملی نوح کو اس طرح دیکھتی تھی تو وہ بھی نوح کو فالو کرتی تھی، اور وہ بھی خداوند کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھتی تھی اور خدا کے حکم کو مانتی تھی۔ خدا نے نہ صرف نوح کو بچایا بلکہ اس کی پوری فیملی کو بچایا۔ اور نوح خداوند کا ایسا راست باز بندہ تھا، وہ خداوند سے اتنا پیار کرتا تھا کہ جب زمین سے پانی سوکھ جاتا ہے تو نوح اپنی بیوی، اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ باہر نکلتا ہے، اور سب سے پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام وہ کرتے ہیں کہ خداوند کے لیے ایک مذبح بناتے ہیں، اور اس مذبح پہ پاک چوپایوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے تھوڑے لے کر مذبح پر خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھاتے ہیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جب نوح کے بیٹے اس زمین پہ پہلا قدم رکھتے ہیں، جس زمین پہ اور کوئی انسان نہ تھا، وہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا بھی کر سکتے تھے، وہ زمین کو دیکھ کے خوش بھی ہو سکتے تھے کہ یہ حصہ میرا ہے، یہ زمین کی ملکیت میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اور ان تمام جانداروں کے ساتھ جو اس کشتی میں تھے، تو وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ خداوند کے لیے مذبح بناتے ہیں اور قربانیاں چڑھاتے ہیں۔ تو نوح کی راست بازی کی وجہ سے خداوند نے اس کے پورے گھرانے کو بچایا، کیونکہ نوح جو ہے وہ خداوند کا ایک راست باز بندہ تھا، خداوند پہ ایمان رکھتا تھا، خداوند سے ڈرتا تھا، اس لیے اس نے ایمان کی کشتی بنائی۔ اگر نوح کے زمانہ کی بات کریں تو اس زمانہ میں بہت بدی تھی، اور بدی اس حد تک پھیل گئی تھی کہ خداوند نے ان لوگوں سے تنگ آ کے اس دنیا کو تباہ کر دیا۔ لیکن نوح نے ایسے برے لوگوں میں رہ کر، ایسے بدکار لوگوں کے اندر رہ کر بھی اپنے آپ کو پاک رکھا، اور وہ اپنی ایمانداری میں کھرا نکلا۔ تو خداوند نے اس کے عوض کیا کیا؟ خداوند نے اس کے عوض اس کو اور اس کے پورے گھرانے کو بچایا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خداوند کے ساتھ ایمانداری سے چلتے ہیں، خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں، تو خداوند نہ صرف ہمیں سنبھالتا ہے، خداوند ہر طرح کے مشکل حالاتوں سے نکالتا ہے، جس طرح خدا نے نوح کی حفاظت اور نگہبانی کی تھی۔ اتنا طوفان تھا، اتنی تیز ہوائیں چل رہی تھی، پانی جو ہے وہ اتنی اونچائیوں پہ تھا، لیکن پھر بھی خداوند نے نوح کی حفاظت اور نگہبانی کی۔ تو اگر آج ہم خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلیں گے، خداوند کے حکموں کو مانیں گے،
تو خداوند ہماری بھی اسی طرح سے حفاظت اور نگہبانی کرے گا، اور نہ صرف خداوند ہمیں بچائے گا بلکہ ہمارے گھرانوں کو بھی بچائے گا۔ تو میرا ایمان ہے کہ آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہوگی۔ گوڈ بلیس یو آل، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے خداوند کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں۔ گوڈ بلیس یو، پریز دا لارڈ، ہالےلویا، آمین۔ ہالےلویا، 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 تھینک یو جیسس، تھینک یو لارڈ، تھینک یو ہولی اسپرٹ۔ خدا میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں خدا تو جو الفا، تو جو اومیگا، تو جو ابتدا، تو جو انتہا ہے خدا، تو جو اول ہے، تو جو آخر ہے خدا، تو جو یہوہ الوہیم ہے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں خدا جو بھی خدا آج میں نے تیرا کلام خدا تیرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا خدا، یہ خدا ان کی زندگیوں میں خدا جڑ پکڑے خدا، یہ کلام خدا بے فائدہ بے تاثیر نہ جائے بلکہ خدا یہ اپنی تاثیر خدا ان کی زندگیوں میں چھوڑے خدا، کیونکہ خدا تیرا کلام جس بھی روپ میں آتا ہے خدا وہ اپنا اثر دکھاتا ہے خدا، وہ کبھی بھی بے فائدہ بے تاثیر نہیں لوٹتا خدا۔ تیرا کلام خدا جو دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، تیرا کلام خدا جو بند بند اور گودے گودے میں سے ہو کے گزر جاتا ہے خدا، تیرے کلام کا ایک ذخیرہ خدا ان کی زندگیوں میں بن جائے خدا۔ محض خدا ہم تیرے کلام کو سنے نہ بلکہ خدا تیرے کلام کو خدا ہم نے اپنے اندر لے خدا، تیرا کلام خدا ہمارے دل کی پٹیوں پہ لکھا جائے خدا، تیرے کلام کا ایک ذخیرہ خدا ہماری زندگی میں بن جائے خدا۔ ہم تیرے کلام کی باتوں کو کبھی نہ بھولے خدا، بلکہ خدا تیرے کلام کی باتوں پہ تیرے حکموں پہ عمل کر کے خدا ہم زندگی گزارے خدا۔ جیسے خدا نو تیرا راست باز بندہ تھا خدا، اس نے ایمان کی کشتی بنائی تھی خدا، اسی طرح خدا ہم بھی تیرے ساتھ ایمان کے ساتھ چلے خدا، اور تیرے نام کو خدا عزت اور جلال دے خدا۔ ہم ہر طرح کی مصیبت کا، ہر طرح کی مشکل کا خدا تیری پاک روح کی دلیری کے ساتھ مقابلہ کرے خدا، کیونکہ خدا تو ہی ہمارا محافظ ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی ہمارا چھڑانے والا ہے، تو ہی ہمیں بچانے والا ہے خدا۔ میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں خدا، ایک ایک جان کے لیے، ایک ایک روح بدن کے لیے خدا جو اس کلام کو خدا سن رہی ہے خدا، جنہوں نے اس کلام کو سنا خدا ان کے لیے تیری برکت کو مانگ لیتی ہوں خدا، تو ان کے ذہنوں کو، ان کے دلوں کو کھول خدا، تاکہ خدا وہ تیرے کلام کو خدا اپنے اندر لے خدا، اور تیرے حکموں پہ عمل کر کے خدا اپنی زندگی گزارے خدا۔ میں تیرا شکر کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں، یسوع تیرے نام سے مانگتی ہوں اور پاتی ہوں، آمین۔